بالکل صحیح ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کوئی روڈ بن رہی تھی، وہاں ایک مسجد تھی، اسے شہید کر کے اس میں ایک راستہ بنا دیا گیا۔ تو اب ایک حائضہ ہیں، وہ کیا اس کو جانتی ہے کہ یہاں پر یہ پہلے مسجد تھی، تو کیا وہ وہاں سے گزر سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، قاعدہ شرعیہ تو یہی ہے، ہمارے علماء احناف نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ جو جگہ مسجد کے لیے وقف کر دی جائے وہ قیامت تک مسجد ہے، چاہے عمارت ہٹا دیں وہ مسجد ہی رہے گی۔ اس قاعدے کی روشنی میں تو بالکل احتیاط کرنی چاہیے کسی بہن کو کہ وہ اجتناب کریں، لیکن اگر اس میں حرج کی صورت بنتی ہے کہ مثال کے طور پہ اگر وہ اس راستے سے گزرتی ہیں تو جلدی گھر پہنچتی ہیں، اور اگر وہ گھوم کر جائیں تو پھر آدھا پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ ان کو لگتا ہے، اور یہ تقریباً روزانہ کا معمول ہے ان کا کہ آنا جانا پڑتا ہے، تو پھر شریعت ان کو رخصت دے گی کہ وہ دل میں کراہت رکھ کے اس راستے سے گزر سکتی ہیں، انشاءاللہ گناہگار نہیں ہوں گی۔ اور اس میں چونکہ آپ نے کویسچن تو نہیں کیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر رفاع عامہ کے لیے کچھ ایسی صورتحال اختیار کی جائے کہ اس مسجد کو شہید کر کے اور پھر کوئی ایسا راستہ بنایا جائے، اس کے علاوہ متبادل کوئی اور جگہ نہ ہو کہ وہ راستہ بنا سکیں، نیز وہ راستہ انتہائی ضروری ہے، جس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ شدید حرج میں مبتلا ہیں، بہت زیادہ معاشی مسائل ہیں، لوگوں کے مریض بہت دیر میں پہنچتے ہیں، جیسے بعض اوقات راستے بہت گھوم کے جا رہے ہوتے ہیں اور مریض ہاسپٹل تک نہیں پہنچ پاتے اور موتیں ہو جاتی ہیں۔ اس صورت میں بہرحال ہماری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس طرح کے اقدامات ہو سکے ہیں کہ مسجد کو شہید کر کے کسی متبادل جگہ دے دی جائے اور وہاں پر کر لیا جائے، لیکن یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے۔ اکثر علماء اس کو منع ہی کریں گے کہ نہیں، جو مسجد ہے اس کو مسجد رہنے دیا جائے، لیکن بہرحال یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ جب ایک کثیر آبادی ہماری تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہیں، میرے تو گھر ایسی جگہ پر ہے جہاں سے روزانہ ایمبولینس گزرتی ہیں، میرے خیال میں 10 15 20 ایمبولینس تو بیچاری مریضوں کو لے کے جاتی ہیں، اور وہاں راستہ ابھی چونکہ تعمیرات ہمارے کراچی میں بہت چل رہی ہیں، میں تو مطلب یہ کہ ایسا لگتا ہے جیسے میرا قریبی کوئی عزیز ہے بیچارہ، وہ ایمبولینس کے اندر ہے اور رش میں پھنسی ہوئی ہے، کیونکہ روڈیں ٹوٹی ہوئی ہیں، کھدائیاں ہو رہی ہیں، رش بالکل، سڑکیں بلاک ہیں، اب اس کے اندر لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری صورتحال ہو جاتی ہیں کہ جس کی بنا پر ہمیں جبر کر کے دل پر یہ مسئلہ بیان کرنا پڑتا ہے کہ جب 2 ضرر جمع ہو جائیں تو پھر چھوٹے ضرر کو اختیار کر لو، بڑے ضرر کو چھوڑ دو، تو اس وجہ سے اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں۔ تو بہرحال آپ جس مفتی صاحب کو اس قسم کا کوئی مسئلہ اگر آپ کو درپیش ہو تو جن مفتی صاحب پر اعتماد ہیں ان کی رائے آپ لے کر بالکل عمل کر سکتے ہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ کیا مسجد کی چھت پر امام صاحب کے لیے گھر بنانا شرعاً صحیح ہے؟ دیکھیں، اگر تمامی مسجد سے پہلے نیت کر لی گئی تھی کہ امام کا گھر حجرہ بنے گا مسجد کے اوپر، تمامی مسجد کا مطلب مسجد ابھی تعمیر ہو رہی ہے، ابھی وہ وقف نہیں کی گئی، نماز کے لیے کھولی نہیں گئی، پہلے سے ہی یہ ارادہ کر لیا گیا تھا کہ امام کا حجرہ اوپر ہے، تو امام صاحب کا حجرہ بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر تمامی مسجد سے پہلے نیت کر لی تھی تب بھی یہ چیز مطلب کراہت سے خالی نہیں ہے، کہ مطلب مکروہ تنزیہ تو ہے، کیونکہ آدمی اوپر روم میں ہوتا ہے کبھی کسی حالت میں کسی بھی، اور مسجد کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ 7 زمینوں کے نیچے تک بھی مسجد ہے اور 7 آسمانوں تک جو اس کی فضا ہے وہ بھی مسجد ہے، تو اس پہ مسجد کا حکم لاگو ہوتا ہے، اس لیے بہتر نہیں ہوتا کہ امام کا حجرہ مسجد کے اوپر قائم کیا جائے۔ یہ تو اس صورت میں ہے کہ تمامی مسجد سے پہلے نیت ہو، اور اگر ایسا نہیں تھا، پہلے مسجد تعمیر ہو گئی، کوئی نیت نہیں تھی، اب امام صاحب آئے تو مسجد کے اوپر ان کا حجرہ قائم کر دیا، تو یہ تو پھر گناہ ہے بالکل، کہ مسجد کے اندر رہائش رکھنا منع ہے، جائے کہ مسجد کے اوپر ایک تعمیر قائم کر دی جائے، اس میں پھر گھر والے بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، اور دیگر بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، اور یہ مسجد کی چھت پر شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ یہ کہتی ہیں کہ آپ نے نفل نماز کا ایک طریقہ بتایا تھا کہ بزرگوں کو ایصال ثواب